السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ حضرات محترم، گزشتہ غالباً تین مسلسل نشستوں میں سورہ ابراہیم کی آخری رکوعات پہ بات ہوئی تھی آپ لوگوں سے، اور پھر جو حالات حاضرہ بنے تھے ملک کے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات ہوتی رہی۔ آج کی جو نشست کا انتخاب ہے وہ سورہ ابراہیم سے جو متصل صورت ہے اس کے انشاءاللہ 2 رکوع پہ آیات 1 تا 25 بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ مضامین کے حوالے سے یہ دونوں صورتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام دعوت پیش کرتے ہیں، ہٹ درمی مخالفت زوروں پہ ہوتی ہے، قرآن کریم تفہیم کی حد کر دیتا ہے، سمجھانے کی حد کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قوم ہٹ دھرم سننے کو تیار ہی نہیں۔ ایسے میں اب انہیں چکنا کیا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو سورہ ابراہیم، سورہ ہجر کے اندر نہ ماننے والے لوگوں کو تنبیہات کی گئی ہیں، گزشتہ امتوں کی مثالیں سامنے رکھی گئی کہ تم نے پہلی امتوں کا سبق نہیں سیکھا کہ ان کا ہم نے کیا حشر نشر کر کے رکھ دی، تو تمہاری کیا اوقات۔ تو سنتے جائیے، اس دوران جو کچھ مجھ سے ہو سکا قرآن کی آیات پہ بات کرتے ہوئے، جن نقطوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرا سکا، تو اللہ توفیق عطا فرمائے مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی، اور ہم سب کو عمل کرنے کی۔ الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔ سورت کی تمہید باندھ رہے ہیں نا، موقع نہیں اب بات کرنے کا۔ میں کئی دفعہ آپ کو سورت کی تمہیدات پہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ سورت کی ابتدا کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ کس چینل سے بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ تمہارا کوئی جمہوری حکمران نہیں ہے، آج کرسی پر ہے تو کل جیل میں ہے، کل جیل میں ہے تو وہاں سے پھر ڈرائی کلیننگ پلانٹ سے ہوتے ہوئے پھر وزیر اعظم، ٹھیک ہے نا۔ آج اسے سلوٹ مارتے ہیں، کل وہی سلوٹ مارنے والے اسے جوتے مارتے ہیں۔ نصیحت کسی لیڈر کو نہیں ملتی، کسی کو بھی۔ ہر ایک کہتا میرے خلاف سازش ہوئی، اور ہر ایک کو پتہ ہے سازشی کردار کون ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہی اقتدار میں لانے والے، یہ اقتدار سے ہی نکالنے والے ہیں، سب مل کے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ ہے کل جمہوریت۔ خیر، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اس کی مخالفت سے تم بچ نہیں سکتے، انجام بد سے۔ وقرآن مبین، یہ قرآن مبین کی آیات ہیں، یہ قرآن مبین کی آیات ہیں، وہ قرآن جس کی ہدایات کھلی ہوئی ہیں، واضح ہیں، اس کے اندر کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، زوم آنا باتیں نہیں ہیں، ادھر کی ہوا چلی تو یہ ٹھیک، ادھر کی ہوا چلی تو وہ بھی ٹھیک، جس طرح ہمارا آئین کے ساتھ ہمارے لوگ سلوک کرتے ہیں۔ اور آئین بھی ایسا ہی ہے، جو ڈکٹیٹر آتا ہے آئین اسی کا ساتھ دیتا ہے، جو جمہوریت کا نام لے کے آتا ہے آئین اس کا بھی ساتھ دیتا ہے۔
جو سیکولر آتا ہے آئین اس کا بھی ساتھ دیتا ہے، جو اسلام کا نام لیتا ہے آئین اس کا بھی ساتھ دیتا ہے، جو قرارداد مقاصد کو پاس نہیں ہونے دیتا اس کا بھی ساتھ دیتا ہے، جو دباچے میں رکھتا ہے اس کا بھی ساتھ دیتا ہے، جو آرٹیکل بناتا ہے اس کا بھی ساتھ دیتا ہے، اور جو پھر اس آرٹیکل کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے آئین اس کا بھی ساتھ دیتا ہے۔ کیا عجیب بات ہے یار۔ پھر منہ بھر کے کہتے ہیں پاکستان کا آئین اسلامی ہے۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ کیسا اسلامی آئین ہے جس میں آپ 2/3 اکثریت سے خدا کی حاکمیت کو نکال کے باہر کر سکتے ہیں؟ ہاں کہہ دیں بہت سی شقیں اسلامی ہیں، کہہ دیں اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں، اور یہ بڑی کاوشیں علماء کی، ہم ان علماء کو نظر انداز بھی نہیں کرتے، ان کاوشوں کو نظر انداز بھی نہیں کرتے، ان کا شکر ادا کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن قوم کو اس غلط فہمی میں نہ ڈالیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے۔ اسلامی آئین ہو تو 2/3 اکثریت سے خدا کی حاکمیت کو باہر نکالا جا سکتا ہے، سود کو سہارا دیا جا سکتا ہے، صدر مملکت قاتل کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مبین ہے جس کی آیات، ہدایات، احکام کھلے ہوئے ہیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ یہ مبین قرآن کریم کی وہ صفت ہے جس پر عمل کرنے کا تقاضا اللہ سب سے پہلے اپنے نبیوں سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم ہے فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کھل کے ببانگے دھول بیان کریں۔ اسی کا تقاضا عوام سے بھی ہے، اسی کا تقاضا علماء سے بھی ہے، لیکن بدقسمتی علماء کی اکثریت حق کو کھل کے بیان نہیں کرتی۔ اکثریت، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کسی ڈیوائیڈڈ اوپینین کی گنجائش بھی نہیں۔ آج اگر عوام کا یہ حشر نشر ہوا ہے تو اس میں بہت بڑا کردار خود عوام کا بھی ہے، ریاست کا بھی ہے، لیکن علماء کا بھی کم نہیں ہے۔ لیکن میری تنقید علماء پر آپ کی تنقید سے بہت مختلف ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں، جو بناتے ہیں، عالم نہیں بناتے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنی اولاد کو اسی لائن پہ لگاؤں گا، اللہ توفیق دے۔ اللہ نیت کا پتہ نہیں، اللہ نیت میں کھوٹ سے بچا کے رکھے۔ اس لیے آپ کی تنقید اور میری تنقید میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ آپ لائیں اپنے بچوں کو، پھر آپ کی تنقید کو سو سلام، ورنہ آپ کی تنقید کھو کھاتے ہیں، پھر ہم پیش کریں گے علماء نے کیا کچھ نہیں کیا، پھر ہم دوسرے راستے سے آئیں گے۔ قرآن مبین، یہ مبین کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ علماء حق کو ببانگ دہل بیان کریں، اور حق ببانگ دہل اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتا جب تک باطل کے بخیے ادھیڑے نہ جائیں، باطل نظریات کو مسلمانوں کے سامنے رکھے نہ جائیں، اور اس کی سرجری نہ کی جائے، اس کا آپریشن نہ کیا جائے، اور باطل نظریات کی نفرت جب تک مسلمانوں کے دین میں بٹھائی نہ جائے، کفر و اسلام کو الگ کر کے بیان نہ کیا جائے، اس وقت تک حق ببانگ دہل بیان ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی؟ آج بڑے بڑے فتنے ہیں، عوام کو پتہ ہی نہیں۔ اس میں قصور جہاں عوام کا ہے وہاں خود علماء کا بہت زیادہ ہے، وہ ان فتنوں کے متعلق بات ہی نہیں کرتے، وہ بیچارے اپنی معیشت کا شکار ہیں۔ وہی میں نے کہا نا، پٹھان نسوار کی برابر تنخواہ دیتا ہے مولوی صاحب کو، اور جو پنجابی جو ہیں وہ سگریٹ کی برابر تنخواہ دیتے ہیں مولوی صاحب کو۔ جو ماہانہ سگریٹ کا جتنا خرچہ آتا ہے نا،
اتنی تنخواہ محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کی ہوتی ہے، اور پٹھان صاحب کی جو نصیحت سے ڈبی منہ میں نکال کے رکھتا ہے نا، اس کی پورے مہینے کا جو خرچہ آتا ہے وہاں کے مولوی صاحب کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے۔ دیکھ لیں، بڑے بڑے خاندانی لوگ پیچھے ہٹ گئے، اولاد کو علماء بنانا چھوڑ دیا، اور دوسری طرف ہر طرف تنخواہیں بڑھتی ہیں، اور لاجک بھی پیش کی جاتی ہے، تنخواہیں بڑھیں گی، لوگ رشوت نہیں لیں گے اور بڑی سرگرمی سے کام کریں گے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، تنخواہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ ایک اچھی تنخواہ دیں تو اگلا کام کرتا ہے، یہ اس کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن صرف تنخواہوں کو فوکس کرنا اور کردار کو فوکس نہ کرنا، ریاست کردار کو فوکس ہی نہیں کرتی، جتنا اس سے ہو سکے وہ اپنے میڈیا کے ذریعے کردار کو بگاڑتی ہے، صرف تنخواہ بڑھاتی ہے، اگر بڑھائے بھی تو صحیح۔ بعض شعبوں کی تنخواہیں یا ہمارے پولیس بھائیوں کی تنخواہیں بعد میں بڑھی نا بہت زیادہ، تو لاجک یہی تھی، تنخواہیں بڑھیں گے، رشوت نہیں لیں گے۔ ایک وکیل اپنی فیس لیتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا، وہ کہتا میرا پروفیشن ہے۔ وہ قاتل کو بچاتے ہوئے بھی نہیں ہچکچاتا، کہتا میرا پروفیشن ہے۔ مولوی صاحب تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے ہوئے شرماتا، اپنا حق لیتے ہوئے شرماتا۔ تو اللہ کا شکر ہے میں اس قبیلے سے نہیں ہوں کہ میں شرماؤں، ہاں تمہاری ایسی کی تیسی۔ علماء مبین پر عمل نہیں کرتے، عوام خاک کریں گے، ایچ پیچ زو مانا باتیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے مسلمان ایک طرف ہوتا ہے اور ایک زندیق مرتد فرد یا طبقہ وہ ایک ہوتا ہے، وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، ہمارے سارے گونگے ہوتے ہیں، ایک زندیق مرتد اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے وہ سب پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کسی ایک ادارے میں قادیانی آ جائے، خدا کی قسم وہ قادیانی بندہ اس ادارے کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرتا ہے کہ اس ادارے کے اندر اصل دشمن میرا کون سا ہے، وہ تلاش کر کے اس کو اپنے نشانے پہ رکھتا ہے اور پورا ادارہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ خود میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ کہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی یو ای ٹی کا وی سی ریٹائرڈ ہو چکا ہے، ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کا یار تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ وہاں کوئی کسی نے، جو ہمارے کچھ مخالفین تھے، انہوں نے درخواست دی میرے بارے میں کہ یہ ٹیررسٹ ہے، فلاں ہے، ٹمکانا ہے، اس کی پتہ نہیں کہاں کہاں ملاقاتیں ہیں۔ میں ریگولر وہاں کا، یعنی میں وہاں لیکچرر تھا، پوسٹ اسسٹنٹ پروفیسر کی تھی غالباً، ابھی انہوں نے بنایا نہیں تھا، شاید آپ کو پتہ ہی ہے۔ میری ریگولر سیٹ ختم کر دی گئی، مجھے اڑا دیا گیا، فائر۔ اور میں گیا، میں کہا یہ کیا ہوا؟ نہیں یہ وہ لٹرم پٹرم۔ مجھے جب یہاں سے فارغ، اس کے بعد میں یو ٹی گیا تھا، میں وہاں سے بھی مجھے فارغ کیا گیا تھا۔ میں نے 2 نوکریوں کی قربانی میں تیسری پہ آیا ہوں جناب۔ پرائیویٹ نوکریاں تو اپنی جگہ ہیں، وہاں تو الحمدللہ رہا ہوں، اچھا اس پہ پی ایچ ڈیز کو پڑھاتا رہا ہوں، ایم فل کے میں نے سپرویژن کی ہے، بہت سے تھیسز میرے سپرویژن میں ہوئے ہیں، 2-3 تھیسز پی ایچ ڈی کے میرے سپرویژن میں تھے، تو پھر میں نے پھر وہ یونیورسٹی چھوڑ دی تھی۔ یہاں والے عملے میں نہیں ہیں، ہاں کتاب وغیرہ عملے میں نہیں ہے۔ ہاں نہیں اب نہیں، وہ اور تھے، میں کس کی بات کر رہا ہوں وہ اور ہے۔ یہاں میں ایک بہت بڑا بندہ مرزائی بھی تھا۔ اب اس وی سی کے بارے میں بھی خبریں تھی کہ یہ مرزائی ہے، اب وہ مرزائی ہے نہیں، اللہ کو پتہ، فتویٰ لگانا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک مرزائی لڑکے نے وہاں توہین رسالت کی تھی۔ سننے والا مسلمان آپے سے باہر ہو کے ہانپتا ہوا وی سی کے آفس میں پہنچا، اس نے کہا سر فلاں لڑکے نے نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ اس نے کہا آرام سے بیٹھ، کوئی تیرے باپ کو گالی تھوڑی دی ہے۔ یہ اسی یو ای ٹی کا مسلح اسلامی مملکت کا زندہ واقعہ، خدا کی قسم۔ کہا بھائی تیرے باپ کو گالی دی، تیری ماں کو گالی دی، اس قسم کی بات کی وی سی نے، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ مجھے بھی وہاں سے فارغ کیا گیا، تو میں کہا یار میں دہشت گرد ہوں نا، میں کہا سر میں دہشت گرد ہوں، مجھے گوانتانامو بھیج دو۔ اس گوانتانامو بڑا مشہور تھا نا، میں کہا یہاں کیوں رکھا ہوا مجھے؟ اگر میں دہشت گرد ہوں، ٹیررسٹ ہوں، کسی وطن کے خلاف یا کسی میں سرگرمی میں ملوث ہوں، تو آپ خاموشی سے کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ بتائیں ریاست کو مجھے گوانتانامو بھیج دے، کوئی ڈالر شاید میرے بھی مل جائیں گے۔
پرویز مشرف نے تو بڑے فخر سے کہا تھا نا ہم نے بیچے ہیں تو شاید میری وجہ سے بھی آپ کو کوئی ڈالر مل جائے. خیر یہ ڈالر کی تو بات نہیں کی, لیکن یہ بات کی گوانتانامو بھیج دیں پھر مجھے. کہتے ہیں آپ بڑے جذباتی ہیں. یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ عوام کے سامنے حق نہیں ہوتا, اور جن کے سامنے باطل ہوتا ہے وہ اپنے باطل نظریات پہ اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ وہ حق کو برداشت نہیں کرتے, اور حق والا کوئی بندہ وہاں ہو تو اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. اور قرآن کا یہ لفظ تقاضا کرتا ہے کہ بندے کے اندر دینی غیرت اور حمیت ہونی چاہیے اپنے نظریات کے حوالے سے. اسے پتہ ہونا چاہیے, پتہ ہوگا تو حمیت ہوگی, سنے گا, سمجھے گا, سہے گا, عمل کرے گا, غیرت بھی پیدا ہوگی. ہمیں ماں بہن پہ غیرت آتی, امت کی ماں بہنوں پہ غیرت نہیں آتی. ہمیں اپنی ماں بہن پہ غیرت آتی, قرآن پہ غیرت نہیں آتی. اللہ کے نبی کی سیرت پہ, عزت پہ, ناموس پہ غیرت ہمیں نہیں آتی. کیوں؟ ہمارے سامنے حق کھول کے بیان کیا گیا نہیں, اور جس کا حق کا پتہ ہے اس کو ہم کھول کے بیان کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں, اور جو حق کھول کے بیان کرے ہم اس کو سننے کو بھی تیار نہیں ہیں. ابھی تک تو اچھا موقع ہے, مسجد کے ممبر و محراب سے حق بیان ہوتا ہے, تو میری دانش میں تو شاید ایک ایسا وقت بھی آ جائے کہ مسجد کے ممبر و محراب سے حق بیان ہونا بند ہو جائے. لیکن کوئی بات نہیں, اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. خود اللہ نے کہا میری زمین بڑی وسیع ہے, کوئی بات نہیں. مسجد نہ صحیح, گھر کی بیٹھک صحیح, گھر کی بیٹھک نہ صحیح, محلے کی گلیاں صحیح, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صحیح. اللہ کے دین کو بیان کرنے کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا. کیا ایسی سوسائٹی گیٹڈ سوسائٹیز نہیں ہیں, یا کوئی ایک دو بڑی سوسائٹیز نہیں ہیں جہاں باقاعدہ لپیٹ کے دیا جاتا ہے آپ نے یہی بیان کرنا ہے, اس سے آگے نہیں؟ تو میں تو کہتا ہوں اس کی جگہ کسی اچھے گرے پیرٹ کو رکھ لو, یا را طوطے کو رکھ لو, اس کو رٹا دو, تھوڑی بہت باتیں وہ بھی کر لے گا. یا چلو ٹیپ ریکارڈر رکھ لو. کیوں اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ ایک عالم دین کو رکھ لیں, اس کو تنخواہ دیں, اس کو پینشن دیں, سارا کچھ کریں, ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ لیں. ابو ظبی یا کسی ریاست کے اندر اذان ہوتی تو باقاعدہ ٹیپ ریکارڈر پہ اذان ہوتی جناب, وہ ایک ہی اذان اس شہر کی تمام مسجدوں میں سنی جاتی ہے. یہ اللہ کے دین کی توہین نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی کہ مسجد کے سپیکر سے ہم 2 منٹ کی اذان سننے کو تیار نہیں ہیں, لیکن اسی گھر کے اندر وہ میوزک, وہ ڈیک, وہ باجے اتنے زور سے بجتے کہ بندے کے کان بہرے ہو جائیں. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. اپنے اندر غیرت پیدا کریں, دین کو سمجھیں. جس چیز کو آپ مطالعے میں رکھیں گے, سمجھیں گے, اسی کے متعلق غیرت پیدا ہوگی. یہ بات یاد رکھیں. جس چیز پہ آپ محنت کریں گے اسی کے متعلق غیرت پیدا ہوگی. جس چیز کو نظر انداز کریں گے اس کی غیرت کھرچی جائے گی, کھرچی جائے گی, کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی اس دین کو اتنا ببانگ دہل بیان کرتے تھے کہ آپ کو سامنے والے مجنون کہتے تھے. کیوں؟ آپ کام ہی دیوانہ وار کرتے تھے تو کہتے تھے یہ دیوانہ ہے. کیا یہ جو ہماری سوسائٹی کی جو زمینی حقائق ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایسا دیوانہ وار کام کیا کہ معاشرے میں اجنبی بن گئے تھے, اجنبی. سمجھ آئی بات کی؟ اور اللہ کے نبی نے بعد میں یہ فرمایا کہ اسلام جب طلوع ہوا تھا تو اجنبی تھا, ایک وقت اسلام پہ پھر آئے گا کہ وہ اسی طرح اجنبی ہوگا جس طرح ابتدا میں اجنبی تھا. ایسے میں اجنبی اسلام سے چمٹ کے اجنبی بننے والوں کے لیے خوشخبری ہو میری طرف سے, میرے پروردگار کی طرف سے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء. اجنبی اسلام سے چمٹ کے اجنبی بن جانے والوں کے لیے خوشخبری ہو. آج ہم صحابی نہیں بن سکتے, تابعی نہیں بن سکتے, تبع تابعی نہیں بن سکتے, خیر القرون میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا, لیکن ہم دین کے چوکیدار تو بن سکتے ہیں نا. ہر دور کے اپنے فرائض ہوتے ہیں. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو حق کا انکار کر رہے ہیں, حق کو زمینی حقائق کے خلاف سمجھ رہے ہیں, اپنے رسوم, اپنے رواج, اپنے خود ساختہ نظریات, اپنے خود ساختہ دستور, اپنے خود ساختہ آئین اور قانون کے خلاف سمجھ رہے ہیں,
ایک دن آئے گا یہ تمنا کریں گے کاش ہم دین برحق کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہوتے، ہم اپنے نظریات کو چھوڑ چکے ہوتے، ہم اپنی عقل کو دین حق کے سامنے بچھا چکے ہوتے، ہم سر تسلیم خم کر چکے ہوتے، ہم مسلمان ہو چکے ہوتے، لو کانوا مسلمین۔ یہ اللہ اپنے علم کے زور پہ بتا رہے ہیں، وقت آئے گا، آج یہ دندناتے بدماشیاں کرتے، جو کرتے کرنے دیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ فٹ پاتی ہے، کچھ یہ فٹ پاتی صحافی بھی ہوتے ہیں نا، خواہ مخواہ مائک ہاتھ میں لے کر فٹ پاتی صحافی، کوئی تعلق نہیں ہوتا، کارڈ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کرائم رپورٹر لکھوا لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں ایسے ہی ناولی ایک مائک پکڑ کے ہاتھ میں لے کے فٹ پاتی صحافی بن جاتے ہیں۔ شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو، جیسے نقلی وکیل بھی آ جاتے ہیں عدالت کے اندر، نقلی ملا بھی بڑے آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے بڑے نقلی ملا ہیں؟ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ملک کی سطح پر اور بڑے ایک عہدے پر بندہ موجود ہے، ایک نمبر کا نقلی انسان ہے، اس کو ایک لفظ نہیں آتا، اس کی جیلی ڈگریاں بھی جیلی ہیں، وہ میرا شاگرد بھی ہے۔ سمجھ آئی؟ ہر شعبے کے اندر نقلی لوگ موجود ہیں جو آ کے اپنے آپ کو اصلی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، نام نہیں لینا، نہیں، پھر آپ مجھ پر کیس کر دیں گے۔ جزاک اللہ، میں کیس سے نہیں ڈرتا، بڑے کیس ہوئے میرے اوپر، وہ تو دین کی بات ہے، جو نصیحت جہاں تک مل سکتی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اتنی کافی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ دو نازک ترین شعبے ہیں جس میں ریاست بھی نقلی لوگوں کو ویلکم کرتی ہے، ایک وکلاء کا شعبہ، ایک علماء کا شعبہ۔ کانے لوگوں کو، نقلی لوگوں کو ویلکم کرتی، کیوں؟ اس سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک عالم یا ایک کیا کہتے ہیں وکیل اپنی ذات میں بہت اگر انٹیلیجنٹ بھی ہے، لیکن اگر وہ کانا ہے نا، کانا، تو اس کو کسی سیٹ پہ لا کے اس سے کام جی۔ تو لا الہ الا اللہ، تو کوئی بات نہیں، وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، پھر یہ لوگ تمنا کریں گے کاش چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کو ہم نے بیچا نہ ہوتا، کاش دنیا کو دیکھ کر ہم نے دین کا سودا نہ کیا ہوتا۔ اب اللہ کے نبی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنیں آگے، ذرہم، میرے نبی چھوڑ دیں انہیں، یاکلوا، کھاتے رہیں، ویتمتعوا، مزے لیتے رہیں، نفع اٹھاتے رہیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلِ، ان کی لمبی لمبی امیدیں انہیں غافل، ان کو کیا کہتے ہیں غافل کرتی رہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان جائیں گے۔ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہیں چھوڑ دیں، کھاتے رہیں، پیتے رہیں، مزے کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، لمبی لمبی امیدوں نے ان کو غافل کیے رکھا ہوا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان جائیں گے اصل حقیقت کیا ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، ہم نے بڑی بڑی بستیاں ہلاک کی ہیں، لیکن فوراً نہیں، یہ نہیں کہ فوراً کوئی انکار کر دے ہم اس کی گچھی پکڑ لیں، نہ، الا ولہا کتاب معلوم، ہمارے علم میں ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر تھا، وہ ہلاکت کا وقت مہلت عمل کے بعد تھا۔ ہمارے علم میں جس فرد کی جس قوم کی مہلت عمل اختتام کو پہنچی پھر ہم نے پکڑا ہے، اس سے پہلے نہیں پکڑا۔ قرآن کی یہ آیت بھی مہلت عمل کا بتاتی ہے، مکافات عمل سے پہلے خدا کا قانون مہلت کام کرتا ہے، قانون سزا جزا قانون مہلت کے بعد کام کرتا ہے۔ اللہ اسی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی، لیکن ہمارے علم میں اس کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا کہ اس سے پہلے اس کی مہلت موجود تھی، اور اس مہلت عمل میں قوم فرد اچھے کام کرے مہلت عمل بڑھا دی جاتی ہے، برے کام کرے مہلت عمل گھٹا دی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، غالباً اقبال کا شعر ہے، وہ آیت کا صرف ایک ہی مفہوم بیان کرتا ہے۔ یہ جو میں نے پیچھے کہا نا مہلت عمل گھٹا دیتی بڑھا دیتی، یہ دونوں مفہوم اس آیت کے اندر شامل ہیں۔
ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، جو وقت مقرر ہے، جو اجل مقرر ہے، کوئی قوم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہلاکت کا وقت مقرر کر دیا، کوئی قوم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، میرے نبی یہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اترا ہے قرآن، وہ تنزیہ کہتے تھے، اے وہ شخص، اگر ہم اپنے اردو اسلوب میں ڈال کے بات کریں اس کو، اے وہ آدمی جس کا دعویٰ ہے کہ میرے اوپر اور اوپر سے قرآن اترتا ہے، تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، تیری بات یہ غلط ہے کہ اوپر سے قرآن اترتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہتا ہے اوپر سے قرآن اترتا ہے، پھر اس کے لیے دیوانہ وار کوشش، نہ اپنے مال کی پرواہ، نہ اپنی جان کی پرواہ، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ، اس سے بڑی دیوانگی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جو تو پیغام رکھتا ہے وہ ہمارے زمینی کیا کہتے ہیں رواج سے، زمینی حقائق سے مطابقت ہی نہیں رکھتا، تو اپنی اس محنت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اجنبی ہو چکا ہے، تو اپنا تھا، صادق و امین تھا، آج تیری کیا حالت ہو چکی ہے؟ تو اس سے بڑا دیوانہ کون ہو سکتا ہے؟ انک لمجنون، لا الہ الا اللہ۔ اللہ شکوہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرے نبی کو یہ کہتے ہیں، یہ اصل میں شکوہ جواب ہے شکوہ۔ پتہ نہیں آپ کس شکوہ جواب شکوہ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اندر سراسر خدا کی توہین ہے، خدا کی قسم شکوے کے اندر۔ ہم اقبال کی آیات کو قرآن کی، اقبال کے اشعار کو قرآن کی آیت بنا لیں، تو وفادار، تو دلدار، تو بھی کیا ہے آخری شکوے کا جو آخری مصرع لفظ ہے، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسی بات کہی جا سکتی ہے؟ کوئی اور شاعر کہتا تو شاید کوئی اس کو اڑا بھی دیتا، توہین رسالت میں، توہین پتہ نہیں الوہیت میں۔ کسی شخصیت کو اتنی عظمت نہ دیں کہ اگر وہ غلط بات کرے تو آپ اس کی تعویلات میں لگ جائیں۔ ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، اس نے جواب شکوہ لکھا تھا، تو جواب شکوہ لکھنے سے بات ہو گئی؟ اللہ یہی کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، میرے بندوں نے میری قدر کا جو حق تھا وہ قدر نہیں کی، میری عظمت کا جو حق تھا کہ میری عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرے، میرے بندے میری وہ عظمت کو بجا نہیں لائے، اس عظمت کو تسلیم نہیں کی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ اگر تو اپنے دعوے میں، اپنی ان باتوں میں سچا ہے، یہ مشرکین حضور کو کہتے تھے، تو فرشتے کیوں نہیں آتے ہمارے پاس؟ لاؤ نا ذرا فرشتوں کو جو تیرے دعوے کی تصدیق کر دیں۔ واہ واہ، یعنی ابو جہل کہتا تھا، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے ہمارے پاس آئیں اور آ کے ہمیں بتائیں، درخواست کریں محمد جو کہہ رہا سچ کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے ضرور اتارتے ہیں، کوئی شک نہیں، تمہارے کہنے پر نہیں، لیکن جب اتارتے ہیں اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر میرے فرشتے حق لے کے اترتے ہیں، جب آتے ہیں فیصلہ کن بات کرتے ہیں، اس وقت مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، حق بے نقاب ہو کے سامنے آتا ہے، ہم اس وقت اتارتے ہیں۔ جب ہم اتارتے ہیں حق بے پردہ ہو جاتا ہے، جب حق بے پردہ ہو جائے ایمان بالغیب رہا ہی نہیں، تو ایمان بالغیب رہا ہی نہیں، تو مومن کا کام ہی ایمان بالغیب ہے کہ وہ دلیل کے زور پہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اسے دیکھا نہیں ہوتا لیکن دلیل کے زور پہ دیکھا ہوتا ہے۔ لیکن جب فرشتے اتریں گے تو حق کو لے کر آئیں گے، حق اتنا بے پردہ ہوگا کہ ایمان بالغیب وما کانوا اذا منظرین، ایسے میں پھر مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور وہ باتیں کرتے تھے تانا قرآن پہ، وہ نصیحت، اچھا اس پہ نصیحت اترتی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، اس نصیحت کو جس کو تم تانے دیتے ہو اسے اتارنے والے ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ کس ماحول میں کہی تھی؟ آج کے 1400 سال بعد، جب بچہ حافظ قرآن ہے، میں آگے کھڑا ہو جاؤں، آپ 7 سال کے بچے کو کھڑا کر دیں وہ مجھے چلنا ہی نہ دے،
ابھی رات کو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کی, مجھے اتنی اچھی لگی, میں کہا یہ کافر مسلمان ہو گئے نا, انہوں نے ہمیں پیچھے چھوڑ دینا. 2 جاپانی بچے ہیں, یقین کریں اتنا کمال کا تلفظ ہے جیسا کوئی عربی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, ہمارے ہاں تو شعروں کے مقابلے ہوتے ہیں نا, جہاں شعر ختم ہو تو اگلا آپ نے اسی سے شعر پڑھنا ہے, سگی بہن سامنے ہو کے اس کے عزت پامال کر کے رکھ دیتے ہیں, شاعری ایسے کرتے ہیں. پھر وہ 2 بچے بیٹھے ہیں جو عربی زبان کے حروف تہجی ہیں, الف با تا سا, ٹھیک ہے, الف سے شروع کرتے ہیں. بھائی پہلے ایک دوسرا, ایک نے الف سے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس کا آغاز ہی الف سے ہوتا ہے, دوسرا وہ آیت پڑھے گا جس کا آغاز با سے ہے, پھر پہلا وہ آیت پڑھے گا جس کا آغاز تا سے ہے. میں حیران ہو گیا, میں کہا یار ہم خاندانی مسلمان جدی پشتی پیروں کی اولاد سے, اور کبھی اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ بچوں میں ہم ایسے ہی مقابلہ کروا دیں. میں کہا میں اپنے بچوں پہ مقابلہ کرواؤں گا. وہ 2 بچے, ایک کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کی باری ختم ہو گئی, اب با سے شروع کرنا ہے. اب مجھے خود یاد نہیں آ رہا با سے اس نے کون سی آیت پڑھی, پھر اس کے بعد تا, پھر سا, پھر جیم, پھر ہا, اس طرح چلتے گئے, بالکل یہاں تک پہنچ گئے. کیا کمال کی بات ہے. یہ کافر مسلمان ہو کے مجھے اور آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے, یہ امریکن مسلمان ہو کے دوبارہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بن جائیں گے, ہم وہی کے وہیں رہیں گے. اللہ کی دھرتی میں خاندان اور نسل نہیں دیکھی جاتی, اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا جس نے نظام نافذ کرنا ہے اس میں تقوی دیکھا جاتا ہے. وہ حبشی میں ہو آگے نکل جاتا ہے بلال حبشی, وہ خاندانی سردار میں ہو جہنم چلا جاتا ہے ابو جہل اور ابو لہب. پھر بھی کوئی اسلام کو نسل سے وابستہ کرے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. اور یہ کس دور میں جو میں بات کر رہا تھا کہ جب اللہ نے کہا ہم نے اتارا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, کس دور میں؟ 1400 سال پہلے. کوئی پریس نہیں, کوئی پرنٹنگ پریس نہیں, کاغذ بھی کسی کے پاس ہوتا تھا, حالات بھی کیسے مخدوش تھے کہ اسلام کی کشتی ڈاواڈول. ایسے میں اللہ کہہ رہے حفاظت کرنے والے ہم ہیں. یہ قرآن کا زندہ معجزہ نہیں. جس دور میں حفاظت کے اسباب نہیں تھے, سینہ بسینہ اس کی حفاظت کی گئی, اور اس دور میں حفاظت کی گئی جس دور کے بارے میں آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ میں کوئی زبان اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکی. یہ تاریخ دانوں کا اٹل اصول بتا رہا ہوں آپ کو کہ تاریخ میں کوئی زبان اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکی. تو اس اصول کے ہوتے ہوئے قرآن کریم محفوظ ہے. اور میں کہتا ہوں آج اگر عربی زبان بھی محفوظ ہے تو اس قرآن کریم کی برکت سے ہے, وگرنہ ہمارے عربوں نے جو عربی کا حشر کر دیا ہے, ایسی اسٹریٹ لینگویج بولتے ہیں, ایسی لغت سوقیہ بولتے ہیں, ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی, پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا نام عربی کا لیکن وہ عربی نہیں ہے. ان کا اہل علم طبقہ, دانشور طبقہ فصحى عربی بولتا ہے. جب میں انٹرنیشنل کمپٹیشن میں گیا واپسی پہ, ہم جب جدہ ایئرپورٹ پہ آئے تو ہم شاہی مہمان تھے, تو لیکن ان کی ایجنسی بھی تو پھرتی ہیں. انہوں نے میرا ایسے پاسپورٹ دیکھا اور کہا اتنے کم دن کے بعد واپسی. میں نے کہا تو میں تو انٹرنیشنل کمپٹیشن پہ آیا ہوا تھا. ان کا اچھا. اس نے جب مجھ سے بات کی نا تو پہلے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, تو میں نے اس سے معذرت کی. میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ مجھ سے فصیح عربی میں بات کریں. وہ میری طرف ایسا دیکھے کہ ایک پاکستانی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے فصحى عربی میں بات کریں. تو پھر اس نے مجھ سے فصحى عربی میں بات کی کلاسیکل میں, پھر میں نے اس کو جواب دیا تو اس نے مجھے خوشی سے چوم لیا. لا الہ الا اللہ. آج عربی محفوظ ہے تو اللہ ذوالجلال کی قسم اس قرآن کی برکت سے محفوظ ہے. آج اللہ کے نبی کی احادیث محفوظ ہے تو قرآن کریم گواہ ہے کہ احادیث نبوی بھی قرآن کی برکت سے محفوظ ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں میں رسول بھیجے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کا استہزاء ہوا ہے, تمسخر ہوا ہے, ٹھٹا ہوا ہے, مذاق ہوا ہے, تانے اور طنز ملے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ نے پرواہ نہیں کرنی
کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ ٹھٹا، یہ مذاق، یہ دین کو پر آوازیں کسنا، یہ ہم مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، چونکہ وہ مجرم ہیں پھر وہ یہی کام کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، پھر وہ ایمان نہیں لاتے نصیحت کی باتوں پر۔ وقد خلت سنت الاولین، میرے نبی پریشان نہیں ہونا، آپ کی قوم آپ کا ٹھٹا کر رہی ہے، میرے اس ذکر کا ٹھٹا کر رہی ہے، تو یہ تو قدیم روش چلی آ رہی ہے نہ ماننے والوں کی۔ وقد خلت سنت الاولین ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، یہ کہ مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہوں تو فرشتے کیوں نہیں اترتے ہمارے پاس آ کے فرشتے بتائیں کہ واقعی محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو چھوڑے فرشتوں کا اترنا، خود اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور یہ آسمان پر چڑھ جاتے پھر بھی یہ کہتے کہ ہماری نظر بندی ہوئی ہے بلکہ ہم پہ جادو ہوا، مانتے پھر بھی نہ۔ لا الہ الا اللہ۔ بندہ جب میں نہ مانوں پہ آتا ہے نا، آپ جو مرضی بات کر دیں، حق جتنا مرضی کھل کے سامنے آ جائے، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے یہ نفسیات مفت میں بیان نہیں کی کہ ہم قصہ کہانی سن کے چلے جائیں وآخر دعوانا کہہ دیں۔ قرآن کریم نے یہ اس لیے بیان کی کہ میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریمان میں جھانک کے دیکھے کہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے کس قدر تیار ہے۔ کیا وہ اپنے سوسائٹی کے رجحانات کی قربانی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے دنیاوی مفادات کو چھوڑنے کی قربانی دے سکتا ہے؟ کیا وہ حرام کو چھوڑنے کی قربانی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے دین کی خاطر اپنے ملک کے قانون کو، آئین کو، رواج کو، کسٹم کو، پنچایت کو چھوڑ سکتا ہے؟ اگر وہ چھوڑ سکتا ہے تو فوراً چھوڑ دے، چھوڑا ہوا ہے اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں تو پھر قوموں کا جو حشر نشر ہوا پھر وہ ہمارا بھی حشر نشر ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور جو انسان کی درست نفسیات ہیں ان پہ چلنے اور برے نفسیات سے بچنے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ